صبر بٹن ماړه دا بل ماشوم ختم نبوت په اردو کې بیان کړی دی او دومره ښایسته سټایلونه ښایسته انداز چې خلک ورته ناست وو داسې به ورته کاته چا به داسې کاته ورته او چا به ورته داسې کاته چې دومره ماشوم او بیا په ختم نبوت په اردو کې بیان خدایم نیکې طرف ته مخه کا خپل ماشومانو ته دا ویډیوګانې ولګوئ دا ختم نبوت ماشوم دا پاڼه نه جي پاڼه نه موږ دې محنت کوو الحمدلله پاڼه ماڼه پکې کم دګي نه راغله دا موږ په ماشوم باندې رټې مټې هم نه چې بس موږ ته رټه یاده کړل نه جي باقاعده موږ ته ښیو په یا کوپي ماشوم په خپله بیا هغه الفاظ وایي نو دا حذیفه شاه او ماشاءالله دا دی د زیبان شاه زوی دی نو الحمدلله خفه کېږئ مو دغه انشاءالله دا ویډیوګانې ښایسته ښایسته خپله ماشومان ته لګوئ دا وګورئ جي دا واورئ مینه محبت باندې او بیا په څه خبرې کوو وروسته على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمة 30 كاذبون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے کرے ختم نبوت کا کوئی انکار کافر ہے بڑی محفل میں کہتا ہوں 100 بار کافر ہے سنو ہاں سنو میں یہی علی الاعلان کہتا ہوں مرزا غلام کو کافر اور بے ایمان کہتا ہوں میری محترم اساتذہ کرام منصفین نظام اور میرے ہمیشن ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی میری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے مغنون ہے ختم نبوت کا مطلب ہے کہ خلاق عالم نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا آمنہ کی در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی آقا کی بات کسی نبی نے نہیں آنا ہاں مگر قرب قیامت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے لیکن وہ بھی آقا کی امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن مقدس کی 100 آیات مبارکہ وارد ہے اور حضور کے فرامین میں سے 210 احادیث متواترہ تورات اور انجیل کی روایات اور اجماع امت سے جس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ ربی ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کروں گا اسی طرح سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ربی ذوالجلال نے تمام انبیاء کرام سے ساتھ لیا کہ آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لانا ہے آپ کی مدد و نصرت بھی فرمانی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام آقا کی آمد کی بشارت دیا کرتی تھی آقا کی ختم نبوت کی بشارت دیا کرتی تھی اور تمام علماء یہود اور نصارہ کی دودی اسلام میں داخل ہوتی تو وہ بھی اس امر کا اعتراف کرتی کہ ہم نے تورات اور انجیل کو دل میں آپ سے پڑھا 3 تمام صفات کے ساتھ ہم نے آقا مدنی کو متصف پایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی نبوت کی ایک ایسی دلیل ہے جیسے علماء یہود اور نصارہ دیکھ کر آپ کی ختم نبوت پر شاہد ہے جناب ذی وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت احادیث متواترہ سے بھی ملتا ہے چنانچہ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء میں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل تیار کی ہو اس کی خوبصورتی کو تمام لوگ دیکھتے ہیں مگر اس میں ایک اینٹ جلا دی ہو تمام لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کی تعریفیں دیکھتے ہیں مگر اس قلعہ کو دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کہ کاش اس قلعہ کو بھی پر کر دیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا تو آقا علیہ
طرح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے، آقا کے بعد کسی نبی نہیں آئے گا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرتا ہوں: جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب ہے وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار۔